بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ نواسۂ رسول شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے صفحات روشن ہیں۔ سیدنا حضرت حسین نے خاندان نبوت فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں بنفس نفیس آذان دی، اپنے پاکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا، اپنا لعاب مبارک آپ کے منہ میں داخل فرمایا، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی لخت جگر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ سیدنا حضرت حسین نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ فضائل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کے بلند درجے پر فائز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے، سینے مبارک پر کھلاتے، کاندھے پر بٹھاتے اور کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے اور رخسار چومتے۔ آپ کے والد مکرم خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن سینے سے لے کر سر مبارک تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے لے کر سینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور آپ کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسنین کریمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضور کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، کیوں نہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ حسین کی ذات مبارک تمام صحابہ کرام کے لیے انتہائی عقیدت و احترام اور محبت و تکریم کا مرکز تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے 57 برس مدینہ منورہ میں عام صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کے درمیان بسر فرمائی۔ یہاں کا ہر مسلمان آپ سے محبت کرتا اور آپ کا دل و جان سے جانثار تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے ان 57 برسوں میں انہی لوگوں کے ساتھ نمازیں ادا کیں، انہی لوگوں کے ساتھ جہاد و قتال کیا، انہی لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھا اور احکام اسلام کی تعمیل و تکمیل کی۔ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی اور عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ شب زندہ دار تھے اور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزے سے ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے فرماتے اور حج بھی بکثرت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ کی مجالس وقار و متانت کا حسین موقع اور آپ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی
لوگ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حلیم الطبع اور منکسر المزاج تھے۔ مالی حیثیت میں کمزور لوگوں سے بھی خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ غرباء کے گھروں پر خود کھانا پہنچاتے تھے۔ اگر کسی قرض دار کی سقیم حالت کو پتہ چلتا تو خود اس کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ حضرات حسنین کریمین میں کوئی کعبہ کے طواف کے نکلتا تو آپ کو سلام و مصافحے کے لیے لوگ اس طرح پروانہ وار ٹوٹ کر گرتے کہ ڈر لگتا کہ کہیں ان کو تکلیف و صدمہ نہ پہنچے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے۔ حسین میری اولاد کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں، جو اعمال ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔